ہاں وضو میں کتنے فرض ہیں؟ 4. کون سے؟ چہرہ دھونا، کنیز میں پاؤں دھونے، چتازہ کا مسا کرنے، تکنوس میں پاؤں دھونے. کونیوں سمیت پاؤں نہیں ہوتے بیٹا، کونیوں سمیت بازو دھونے. شاباش، لوٹ جاؤ آپ. چلو آگے بڑھا تم آؤ. شاباش. ہاں بتاؤ شاباش، وضو میں کتنے فرض ہیں؟ وضو کے فرض 4. چہرہ دھونا، کنیز میں پاؤں دھونا، ستائی سر کا مسا کرنا، ٹکنے سمیت پاؤں. شاباش. چلو بھی آگے تم آؤ. رقیب، وضو میں کتنے فرض ہیں؟ 4. کون سے؟ چہرہ دھونا، کنیز میں پاؤں دھونا، ستائی سر کا مسا کرنا، ٹکنے سمیت پاؤں. ہاں چلیں شاباش. ریحان آ گیا. شاباش. وضو میں کتنے فرض ہیں؟ 4. چہرہ دھونا، تکنوس میں پاؤں دھونا، ستائی سر کا مسا کرنا، ٹکنے سمیت پاؤں. ہاں کونیوں سمیت بازو ہوتے ہیں بیٹا. چلو سفیان، کتنے وضو میں فرض ہیں؟ 4. کون سے؟ چہرہ دھونا، کنیز میں پاؤں دھونا، ستائی سر کا مسا کرنا، ٹکنے سمیت پاؤں دھونے. شاباش. چلو آگے. 4. چہرہ دھونا، کنیز میں پاؤں دھونا، ستائی سر کا مسا کرنا، ٹکنے سمیت پاؤں دھونے. ہاں شاباش. تھوڑا اونچا بولا کرو. چلو آگے. شاباش. چہرہ دھونا، کنیز میں پاؤں دھونا، ستائی سر کا مسا کرنا، ٹکنے سمیت پاؤں دھونے. چلو آگے. چہرہ دھونا، کنیز میں پاؤں دھونا، ستائی سر کا مسا کرنا، ٹکنے سمیت پاؤں دھونے. چلو شاباش. آگے. چلو آگے اپنا. چہرہ دھونا، کنیز میں پاؤں دھونے، ستائی سر کا مسا کرنا. چوتھا کون ہے فرض؟ کون سا فرض ہے وضو کا؟ ٹخنوں سمیت پاؤں دھونے. ٹکنے سمیت پاؤں دھونے. چلو واپس. چلو آگے. عبدالرحمان. چہرہ دھونا، کنیز میں پاؤں دھونا، ستائی سر کا مسا کرنا، ٹکنے سمیت پاؤں دھونے. چلو واپس. چلو ادھر چھوٹا بچہ کھڑا ہے، ادھر آؤ. تم اب تب بیٹھ جاؤ. ہاں وضو میں کتنے فرض ہیں؟ 4. کون سے؟ چہرہ دھونا، کنیز میں پاؤں دھونا، ستائی سر کا مسا کرنا، ٹکنے سمیت پاؤں دھونے. چلو واپس لوٹ جاؤ. چلو وہ اچھو اور دوسرا جب دونوں آؤ. شاباش. آؤ آؤ دونوں آؤ. وضو میں کتنے فرض ہیں بتاؤ. شاباش. 4. شاباش. کون سے؟ تم بیٹھ جاؤ ساتھ. تم بھی نیچے. ہاں آپ کو یاد ہے؟ بتاؤ. وضو میں چہرہ دھونا، کنیز میں پاؤں دھونا، ستائی سر کا مسا کرنا، پورے پاؤں دھونے. تمہیں یاد نہیں ہے؟ چلو واپس لوٹ جاؤ اپنی جگہ پہ. شاباش. اچھا جی. غسل کے فرض کس کس کو یاد ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ. چلو ٹھیک ہے. نیچے ہاتھ نیچے ہاتھ کر لو. ادھر توجہ رکھو. نماز کو ہم دہرا لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نمازیں کتنی ہیں؟ 5. نام کیا ہے؟ نماز فجر میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 4. کتنی؟ 4. دین سے کرو پیار. کتنی رکعتیں؟ 4. کون سی؟ 2 سنت 2 ہاں. ظہر کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 12. سب سے پہلے کتنی ہے؟ 4 سنت. پھر 4 فرض. پھر 2 سنت. پھر 2 نفل. ہاں
عصر کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ کتنی ہوتی ہیں؟ 8۔ پہلے کیا؟ 4 سنت غیر موقت، پھر 4 فرض، ہاں۔ مغرب کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 7۔ کتنی؟ 7 پہلے کیا ہے؟ 3 فرض، پھر 2 سنت، پھر 2 نفل، ہاں۔ عشاء کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 17۔ پہلے کیا ہے؟ 4 سنت، پھر 4 فرض، پھر 2 سنت، پھر 2 نفل، پھر 3 وتر، پھر 2 نفل، ہاں۔ کتنی ہو گئی؟ 17۔ جمعہ شریف میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 14 سب سے پہلے کتنی ہے؟ 4 سنت، پھر 2 2 فرض، فرض، پھر 4 سنت، پھر 2 سنت، پھر 2 نفل، ہاں۔ کتنی ہو گئی؟ 14۔ 5 نمازوں میں ٹوٹل رکعتیں کتنی ہوئیں؟ 48 48 رکعتوں میں سنت موقت رکعتیں کتنی ہوئیں؟ 12 سنت غیر موقت کتنی ہوئیں؟ 8 نفل کتنے ہوئے؟ 8 اور فرض رکعتیں کتنی ہیں؟ 17 ہاں۔ 5 نمازوں میں فرض رکعتیں کتنی ہیں؟ 17۔ نماز کی شرائط کتنے ہیں؟ 7 اتنی شرطیں ہیں؟ کون سی؟ جگہ کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا، جسم سے پاک ہونا، نماز کا وقت ہونا، منہ قبلہ رخ ہونا، ستر چھپانا، نیت کرنا۔ نماز کے فرض کتنے ہیں؟ 7 کون سے؟ تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجدہ، رکوع، سلام۔ نماز میں ہر پہلی رکعت میں قیام کی حالت میں کتنی چیزیں پڑھی جاتی ہیں؟ 5 ہاں۔ کتنی؟ یعنی جب ہم 4 فرض پڑھیں گے، 2 فرض پڑھیں گے، 2 سنت پڑھیں گے، 4 سنت پڑھیں گے، 3 وتر پڑھیں گے، 2 فرض پڑھیں گے، ہر پہلی رکعت میں نیت کر کے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے کتنی چیزیں پڑھیں گے؟ 5۔ کون سی 5 چیزیں ہیں؟ ثنا، سب سے پہلے کیا پڑھیں گے؟ ثنا، ثنا کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، اس کے بعد کیا پڑھیں گے؟ تسمیہ، تسمیہ کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ شریف۔ اس کے بعد کیا؟ ہاں، پہلے تعوذ ہوتا ہے، پھر تسمیہ ہوتا ہے۔ پہلے کیا پڑھیں گے؟ ثنا، سبحانک اللہ، پھر تعوذ، پھر تسمیہ، اور پھر فاتحہ، فاتحہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد سورۃ اخلاص، قل شریف یا کوئی اور سورت آتی ہے تو وہ پڑھیں گے۔ ہر پہلی رکعت میں کھڑے ہوتے ہوئے قیام کی حالت میں کتنی چیزیں پڑھیں گے؟ سب بولا کرو، کتنی چیزیں پڑھیں گے؟ 5۔ اب ہر دوسری رکعت میں 3 چیزیں پڑھیں گے۔ ہر دوسری رکعت میں کتنی چیزیں پڑھیں گے؟ 3۔ بسم اللہ، الحمد شریف اور قل یا کوئی اور سورت۔ ہر دوسری رکعت میں کتنی چیزیں؟ 3۔ اور سنت موقت ہم پڑھ رہے ہوں تو تیسری رکعت میں بھی 3 چیزیں اور چوتھی میں بھی 3 چیزیں، 3 چیزیں۔ پہلا اتحیات عبد و رسول تک پڑھیں گے اور آخری اتحیات مکمل دعا تک پڑھیں گے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ یہ نماز ادا کرنے کا جو طریقہ اس کو ہم نے تھوڑا سا سمجھا ہے۔ اب ہم اگر فرض پڑھ رہے ہیں، 4 فرض یا 3 فرض پڑھ رہے ہیں تو پہلی رکعت میں کھڑے ہوتے ہوئے نیت کرنے کے، ہاتھ باندھ لینے کے بعد کیا پڑھیں گے؟ ثنا۔ فرض کی پہلی رکعت میں کیا ہوگا؟ ثنا، دوسری میں، دوسری رکعت میں تسمیہ، فاتحہ، اخلاص۔ ترتیب ابھی ذہن میں نہیں ہے۔ پہلی رکعت میں 5 چیزیں، کہا کوئی بھی ہو، فرض، نفل، وتر، جو بھی ہو۔ پہلی رکعت میں قیام کی حالت میں کتنی چیزیں؟ 5۔ دوسری میں 3۔ اور فرض اگر 4 ہوں تو تیسری رکعت میں کتنی چیزیں ہوں گی؟ 2۔ کیا؟ 2۔ بسم اللہ شریف اور الحمد شریف، اس میں سورت نہیں ملائیں گے۔
اس میں سورت اور چوتھی رکعت بھی فرضوں کی جو ہوگی اس میں بھی سورت نہیں ملائیں گے۔ بسم اللہ شریف الحمد کے ساتھ پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو یہ نماز کی ادائیگی کا طریقہ جو ہم نے سیکھا، نماز کے شرائط فرائض سیکھے ہم نے، نماز کے نام سیکھے، رکعتیں سیکھی اور ادائیگی کا طریقہ سیکھا۔ کل ہم انشاءاللہ تعالیٰ پرسوں ہفتہ کو اسی طرح نماز کے واجبات کو پڑھیں گے، یعنی ایسی چیزیں نماز میں جو واجب ہوتی ہیں ان میں انسان اگر بھول جائے تو پھر اسے سجدہ صاف کرنا ہوتا ہے، تو یہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کل پڑھیں گے۔ حافظ قرآن بتیرے مل جاتے ہیں، حافظ قرآن بتیرے مل جاتے ہیں، اور معاشرے کو چاہیے بھی حافظ قرآن بچوں کو حفظ برقرار دے۔ حافظوں کی حالت معاشرے کے سامنے ہے، بچوں کو دین سکھانا فرض ہے، حافظ قرآن بنانا فرض نہیں ہے، سنت ہے، اچھی بات ہے قرآن کا حافظ ہو جائے پھر اس پہ قائم رہ جائے۔ دین سکھانا فرض ہے مسلمان قوم کو، بچوں کو۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ تو ہم آج کا یہ درس یہاں نماز کی معلومات کے حوالہ سے آخر میں پنجابی میں نمازوں کے نام ہم پڑھ لیں، تاکہ جو جن بچوں کو اردو نہیں لفظ آتے وہ پنجابی میں بتا سکیں۔ فجر کی نماز کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں پنجابی میں؟ ہاں، صبح سویرے دی نماز، صبح دی نماز، یا دمی ایڑے دی نماز، دمی ایڑا، یہ پنجابی میں۔ اور ظہر کی نماز کو کیا کہتے ہیں؟ پیشی ویڑے دی نماز۔ اور عصر کی نماز کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں، دیگر ویڑے دی نماز۔ اور مغرب کی نماز کو پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ شام نماشاں دی نماز، شام دی نماشاں دی۔ اور عشاء کی نماز کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں، سوتے دی نماز۔ تو یہ 5 نمازیں پنجابی میں ہیں، دمی، پیشی، دیگر، شام یعنی نماشاں، سوتا۔ اور جو نہیں ادھر سوچ رکھتا وہ ہے کھوتا۔ سمجھ آئی؟ آپ کھوتے نہ بنے، نہ سوتے بنے، نہ کھوتے بنے، اور دین کے معاملے میں آپ رغبت رکھیں۔ گھروں میں آپ بچے ہیں، چھوٹے یا بڑے ہو جائیں گے، گھروں میں وقت سے اٹھنے کی آپ کوشش کیا کریں، وقت سے اٹھنے کی۔ اور امی اور ابو کو اٹھا دیا، آپ تمام بچے اپنے گھروں میں اس بات کو جب ذہن میں سوچ کر سوئیں گے تو اللہ تعالیٰ فجر آپ کو اٹھا دے گا، اس لیے یہ ذہن بناؤ۔ سمجھ آ گئی؟ گھروں میں آپ ٹی وی لگاتے ہیں، سیڑیاں لگاتے ہیں، جو کچھ دیکھتے ہیں ان چیزوں کو آہستہ آہستہ کور کرو، ان کی آوازیں اونچی نہ کرو، کوئی ایسا بیہودہ چیز گھر میں نہ لگاؤ کہ بچے بچیاں دیکھیں اور پھر وہاں سے ماحول معاشرہ بگڑتا بگڑتا کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیا کرو۔ اور جو بچے ہمارا گردی میں کل پیش تھے، اب میں نام نہیں لیتا ہوں، خود اپنی جگہ پہ وہ کھڑے ہو جائیں، جو چوک میں بازار میں اور ادھر یہ بوہڑ ہے یا ادھر یہ بھائی عرفان کا ڈیرا ہے، وہاں جو بچے زیادہ جھوٹے موٹے لیتے ہو یا دائیں بائیں جو بھی کرتے ہو، یہ خود آپ سوچ لو اور اپنا آپ خیال کرو، اپنے آپ کو سیدھا کر لو، ورنہ ڈنڈا اسی لیے ہوتا ہے کہ ڈنڈا سیدھا کر دیتا ہے۔ تو ڈنڈے سے سیدھا ہونے کی بجائے اپنی عقل کو استعمال کرو اور اپنی عقل سے خود سیدھے رہو، گھروں میں لڑائی جھگڑا نہ ہو، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا نہ ہو، گالی گلوچ نہ ہو، آوارہ گردی نہ ہو،
اور بازاروں چوکوں میں لالا لالا نہ ہو. سمجھ آ گئی؟ ان سب باتوں کو مد نظر رکھو. اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے.